تو یا ولی یا وہابو کا عمل آج میرا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں درس قرآن سے فارغ ہوا، ایک مریض سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے سالوں سے وہ جنات کی لپیٹ میں اور قرضوں کی لپیٹ میں اور کاروباری بندشوں کی لپیٹ میں۔ تو ابتدائی دنوں میں رمضان شریف کے، آج 8-9 ہیں تو وہ یکم رمضان کو کہہ رہا ہے جی میں ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہوں، بہت بہتر ہو گیا سارا کچھ۔ یہ بڑا میٹھا سا عمل ہے، یہ ٹھنڈا سا، لہٰذا اس کے فوائد بے شمار ہیں، لیکن آپ پہلے اس کے عامل بن جائیں، پھر مختلف مقاصد کے لیے کیسے کرنا ہے، کون سے دن کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، میں سارا عرض کر دیتا ہوں۔ رزق میں فراوانی، ترقی، کامیابی کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، قرضوں سے نجات کے لیے بڑا جنات، اثرات، تعویذات، دفن شدہ تعویذات کا یہ بڑا زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کاٹ کا بڑا بہترین ہے، پلٹ کا بڑا بہترین ہے، قرضوں سے نجات کا بڑا بہترین، میاں بیوی میں محبت کا بڑا بہترین عمل ہے۔ تو لہٰذا اس کو جو ہے 1000 حاجت کے بعد بھی کما کو بعد از خدا بزرگ تجھ قصہ مختصر یہی کہنا پڑے گا بھئی ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو لہٰذا 8-10 منٹ کے بعد بھی میں یہی کہوں گا کہ یار جتنی ترتیبات میں نے اس کی بتائی ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ سے اوپر تو میں جانے والا نہیں ہوں، کسی صورت بھی کوشش کروں گا اسی کے اندر ہی رہوں، جو چیزیں میں شیئر کر سکتا ہوا ضرور کروں گا۔ دعائیہ کلمات کے کمنٹ کا مجھے انتظار ضرور رہے گا، لائک نہیں کیا وہ بھی کریں، سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کریں۔ آپ ترتیب کی طرف چلتے ہیں جی، یا ولی یا وہابو کا عمل جو کرنا چاہتے ہیں، جو خواہش مند ہیں، اس عمل کو عشاء کے بعد کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا اس کو 3 طریقے سے میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو جادو کے لیے کرنا چاہتے ہیں ترتیب علیحدہ ہے، میں لکھ لی ہے جی۔ اچھا، جادو کے لیے ترتیب علیحدہ ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر جنات کا معاملہ ہے تو اس کے لیے ترتیب علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کسی کے اوپر قرض کا معاملہ ہے تو ترتیب علیحدہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے تو ترتیب علیحدہ، ترکیب علیحدہ، دن علیحدہ، ٹھیک ہے جی؟ اب میں 5 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، پانچوں کی میں ترکیب، اور اس کے آپ عامل بھی ساتھ ساتھ بنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو جنات کا معاملہ ہے تب، اگر نوکری نہیں ہے تب، یا کاروبار جو ہے اس میں آپ نیچے جا رہے ہیں اور قرض میں جا رہے ہیں، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے؟ کاروبار اور قرض دونوں چیزیں، اور میاں بیوی کی محبت، یعنی کہ لڑائی ہو رہی ہے تو فوراً یا ولی یا بابو چپ کرواؤ جی، خاموشی کرواؤ، غصہ ٹھنڈا کرو، بالکل نارمل کر دو ان کو، اور رزلٹ ہے جی وہ بالکل اوکے ہے۔ طاقت، پاور، روحانیت، اصل میں یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ چیزوں کو سمجھیں جی، میں محنت کرتا ہوں، اینڈ پہ آپ کا میں حقدار ہوا تو میرے کمنٹ آپ نے دعائیہ کلمات کا ضرور کرنا ہے۔ کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، بخل جو ہے، کنجوسی جو ہے نا، وہ شیطان، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا نا تو روتا کب سے زیادہ ہے، کب زیادہ ہے؟ کہتا ہے جب بخیل جو ہے سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خوش میں ہوتا ہوں کہ گناہگار اگر بندہ بخیل ہو نا تو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت گزار جو ہے، عبادت گزار نیکیاں کرے، عبادت کرے لیکن بخیل رہے، شیطان کا پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے، اس کے نیکیاں بن جاتی ہیں، تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے۔ تو لہذا جو ہے سخاوت اس کا پہلا پہلو ہے جی۔ تو پہلے تو آپ سخی بنے نا، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں دعائیہ کلمات کا۔ بہرحال یہ تو میری آپ سے محبت تھی، احترام تھا آپ کا۔ اگر میرے ساتھ 85,000 سبسکرائبر جڑے ہوئے ہیں تو میری فیملی کا حصہ ہے، مجھے بڑا احساس ہے۔ اب میں نے ٹائم نکالا ہے آپ کے لیے پرسنل، فجر کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں تو تسبیحات ہوتی ہیں، فجر سے پہلے کر لیتے ہیں، تو فجر کے بعد کا میں نے یہی سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 30-40 منٹ لائیو روزانہ ہے، رمضان یا رمضان کے بعد، تو ترتیب ہے جی۔ بہرحال آپ اس میں آئیں، اپنے سوال و جواب چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اب جی اس عمل کو آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے جی۔ خیرات اس کا بہت زیادہ اہم جز ہے اس عمل کا۔ آلو گوشت کا شوربہ بنا کے روٹیاں سالن آپ کھلائیں، ٹھیک ہے؟ غریبوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہے؟ افطاری کروا دیں استطاعت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا دینی ادارہ ہے دارالعلوم، طلباء طالبات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کھانا 3 ٹائم کا دیا جاتا ہے، اس کے لیے معاونت کرنا چاہے اسکرین پہ نمبر موجود ہے، روحانی علاج کروانا چاہے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اجازت تو سب کو ہے جی، اجازت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اب جی میں نے 5 چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہے، 1-1 منٹ میں سارے پہ بات کروں گا، سمجھتے جائیے گا، لکھتے جائیے گا، جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کمنٹ میں نہیں پوچھنا، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے ساری چیزیں شیئر کروں گا۔ اچھا، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یا ولی یا وہابو کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس عمل کو ظہر کے وقت کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی سورہ فلق،
21 مرتبہ سورہ ناس، اور اس کے بعد 2100 مرتبہ یا ولیو یا وہابو۔ 3 دن آپ عمل کر لیں، آپ اس کی جادو کے کاٹ کے عامل بھی بن جائیں گے، عاملہ بھی بن جائیں گے، مرد و خواتین سب کو اجازت ہے۔ اس کے بعد جو ہے 21 کی ترتیب سے ہی آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 3 دن یہ عمل کر لیں ظہر کے وقت، اس کے بعد جو ہے مرد و خواتین سب، اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کو کوئی ایسا جادو کا معاملہ ہو، یا کسی کی کاٹ کرنی ہے، یا کسی کا علاج کرنا ہے، یا اپنا کرنا ہے، تو 21 کی ترتیب سے ہی عمل کرنا ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ پھر ساری ترتیب کے عمل کر لینا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، مریض کو پلانا ہے یا خود کے لیے، کیونکہ بیماریوں سے شفا کے لیے بہترین ظہر کے وقت کا یہ عمل ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد اگر جنات کا معاملہ ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، عمل کو کریں گے عصر کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو ہے 21 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 21 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا ولیو یا وہاب، اس کو دونوں کو ملا کر ہم جو ہے اس کی 900 مرتبہ 9 تسبیحیں اس کی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر مریض کے علاج کے لیے آپ نارمل اپنے علاج کے لیے 3 دن عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو 7 ٹائم کی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے سارا عمل کیا اسی طرح سورہ یاسین کی تعداد تو وہی رہے گی ایک ہی، لیکن بقایا تعداد 7 ٹائم میں آپ کنورٹ کر لیں گے۔ نوکری کے حوالے سے جو اس کو کرنا چاہتا ہے کہ نوکری مل ہی نہیں رہی، تو مغرب کے بعد اس عمل کو کرے، بڑا آسان ہے جی۔ سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے 7 دفعہ درود ابراہیم، اور 7 مرتبہ ہی سورہ رحمان، 3 دن کا عمل ہے۔ سورہ رحمان سن لے یا پڑھ لے 7 دفعہ ہی، جو 7 دفعہ نہیں پڑھ سکتے وہ 3 دفعہ، جو 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے وہ 1 دفعہ، ٹھیک ہے۔ سورہ رحمان آپ پڑھ لیں، اجازت ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے 7 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر، یا ولی یا وہاب 700 دفعہ جی۔ 3 دن عمل کر لیں، انشاءاللہ کامیاب عامل بھی بن جائیں گے، کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی کاروبار اور میں قرض سے نجات کے حوالے سے جو کرنا چاہتے ہو، فجر کے بعد کریں گے جی عمل۔ سورہ یاسین اس کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ 7 دفعہ درود ابراہیم کا پڑھ لینا ہے، 7 دفعہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے درود ابراہیم کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ یاسین پڑھیں گے آپ یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، کاروبار قرض سے نجات کے حوالے سے۔ سورہ یاسین ویسے تو 7 دفعہ کی تعداد ہے، اگر 7 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 مرتبہ یا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد یا ولی یا وہاب یہاں بھی 700 دفعہ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کی، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے کم از کم 100 دفعہ اول کلمہ طیبہ شریف تو لازمی پڑھے، یا تیسرا کلمہ 313 دفعہ پڑھے، جو بھی دونوں میں سے آسان ہے وہ آپ کر لیں۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے اس عمل کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ جو ہے مغرب کے بعد کریں، ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھنی ہوگی، 7 دفعہ درود ابراہیم، 7 دفعہ سورہ کوثر، 7 دفعہ سورہ کوثر، اور 70 مرتبہ یا ولی یا وہاب یہ پڑھ کے وہ سینے پہ دم کریں، پتیاں پھول کے اپنے پاس رکھیں اور سبز الائچی ان پہ دم کر دیں، جو شوہر کو پانی پلانا ہے پتیاں اس میں ڈال دیں، سبز الائچی بھی، اور پھر وہ پانی پیش کریں، پتیاں اور الائچی اپنے پاس رکھ لیں، وہ پانی دوسرے گلاس میں ڈال لیں، اور اس کو نہ پتہ چلے بھی پتیاں یا الائچی ہے تو وہ پی لے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں تو آپ انشاءاللہ العزیز محبت کے لیے بھی بہترین ہے، اور جو حاجات مقاصد بتائے ہیں ان میں بھی کامیابی ہے۔ وقت کی نزاکت قلت کے پیش نظر بہت ساری چیزیں جو سینے میں چھپائے لیے جاتے ہیں، اس کی بیسک وجہ جو ہے، کیونکہ اس کی ایک خاص چیز ہے وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی، پوری ویڈیو کی جان ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، مکمل واچ کرنے والوں کو وہ پھر میرے لیے اختتام پہ انعام ہوگا۔ تو سمجھیے گا کہ جب آپ مکمل دیکھتے ہیں ویڈیو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، تو سارا یوٹیوب کا الگوریتھم سسٹم بتاتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں سب سے میں ضرور کہوں گا ڈیڈ ہے چینل ہمارا، تو کم از کم 4-5 ویڈیو روزانہ کی واچ کر دیں اور دیکھیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں، ہر ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی کریں تاکہ رننگ میں آئے۔ بقایا جو میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کو کسی بھی قسم کا سوال ہے یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو فجر کے بعد لائیو آتے ہیں، وہاں جوابات دیں گے۔ اس سارے عمل کی جو روح ہے، سارے عمل کی جو جان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل میں کھانے پینے والی چیز کی خیرات کرنی ہے، کھلانے پلانے والی، یعنی کہ کسی انسان کے منہ میں چلی جائے، کسی جانور کے منہ میں چلی جائے،
دریا کے جو بے زبان جانور ہیں ان کو ہوا میں پرواز کرنے والے، یعنی کہ استطاعت کے مطابق آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کرنا ہے، اور جو راز تھا اس عمل میں، آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے؟ اس عمل کو جو ہے آپ اتوار کی رات کو جو ہے اس عمل کو کریں تو پیر میں داخل ہو جائے گی، تو اس عمل کو کریں تو زیادہ کامیابی ہوگی۔ اگر کسی دن کا تعین پہلے میں نے کر دیا ہے ویڈیو کے ابتدا میں، تو وہ دن بھی مجرب ہے، تو ابھی جو ذہن میں آیا ہے اتوار کا، تو یہ بھی مجرب ہے، ظاہری بات ہے۔ میں راز آپ کو بتاتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائیں، لیکن راز بتا دیتا ہوں۔ جو عامل ہوتا ہے نا جی، وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ میں کیونکہ مسلسل 8 دن سے عمل کروا رہا ہوں، تو صرف میرے دوست یا محبین نہیں مجھے دیکھ رہے، میرے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، جن کی کاٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جنات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے کسی کے اندر جن ہے، تو وہ انسان جو ہے عمل کرنا چاہ رہا ہے، اس نے اپنا سہار لگایا ہے، پانی پیا ہے، اپنا علاج کر رہا ہے 2-3 دن سے ہمارا، اب وہ جن جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، سائڈ پہ ہو کے کھڑا دیکھ رہا ہے، تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو حفاظتی آثار اس گفتگو کو وہ بھی نہیں سن سکتا اللہ کے حکم سے، اتنا تگڑا کڑا لگایا ہوا ہے کہ 10 سال بعد بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں گے نا، اس جن سے پوچھ لیں جو نظر والا ہے، صاحب نظر کے، بتا پیر صاحب نے کیا بتایا، بتا دے تو میں مان جاؤں، جرت نہیں ہے اس کی، وہ اس کڑے کو توڑ سکے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہمیں جو ہے ہمارے پھر دشمن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاص دنوں کی ترتیب جو ہے اوپر نیچے، یا کوئی اور عمل اس کی ترکیب دن، یہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ عمل کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہی دن اس نے بتانا ہوتا ہے جس دن اس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس عمل کو مختلف دنوں کی ترکیب میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دن پہ وہ اگر کاٹ لگاتا بھی ہے تو دوسرے 2 دنوں کے اوپر پھر ہم رکھ کے اس کی کاٹ لگاتے ہیں۔ یہ عقل سے تھوڑی سی اوپر کی بات ہے عملیات کی دنیا میں، کیونکہ آپ کو 8 دن سے مسلسل عامل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو شاگرد ہیں، جو چیزیں ہیں، پھر ان کے لیے یہ ایک سبق تھا۔ چیزوں کو سیکھا کریں، درود شریف کی کثرت لازمی کیا کریں، جو ہمارے ساتھ عقیدت مندی میں ہے، مریدین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ یا ولی یا وہابو کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کی اجازت ہے سب کو۔ یہ جو پڑھنے والا نا، اس پہ نہ جادو ہو سکتا ہے نہ غربت آ سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ غربت ختم ہو جائے گی، جادو ختم ہو جائے گا، اللہ اس کے رزق میں بے انتہا فراوانی عطا فرمائے گا۔ نسبت کو بھی رکھیں، اور کامیابی کے بعد کوئی بھی ویڈیو اس کے نیچے آ کے دعائیہ کلمات کا کمنٹ لازمی کیا کرے، اور روحانی نسبت رابطے میں رہا کریں۔ رابطے میں رہنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ لائیو ہے۔ لائیو پہ پھر ہم آتے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قریب اور آپ ہمارے قریب چیزوں کو، تاکہ جو ہے وہ پورا مکمل پراپر طریقے سے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔